نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب اللہ پیر صاحب، فخر نوشاہی۔ تشریف نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني اذكركم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حضرات گرامی، مجھ سے پہلے ساتھیوں نے نظم کی صورت میں حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کے حضور بڑے ہی پیارے انداز سے نذرانہ ہے عقیدت پیش کیے۔ ان میں جناب خضر ایاز صاحب اور جناب حافظ عبد القادر صاحب اور مولانا صاحب جو ہیں، ان کے اسماء گرامی جو ہے یہ بڑے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے انداز میں انتہائی کمال طریقے سے غوث پاک شہنشاہ بغداد کے حضور اردو اور پنجابی میں نظمیں پیش فرمائی، اور وہ سب یاد تھی غوث پاک شہنشاہ بغداد کی، ذکر تھا غوث پاک شہنشاہ بغداد کا۔ اور یہ کیوں ذکر نہ ہو، خالق کائنات نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں۔ فاذکرونی، تم سب مجھے یاد کرو، فاذکرکم، میں تمہیں یاد کروں۔ باری تعالیٰ جو ہے وہ اس عالم اسباب میں اسباب کے تحت تمام امور جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی کام کرنا جانتا ہے، لیکن یہ عالم اسباب ہے، یہاں ایک کام جو ہے وہ دوسرے کام کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جہان کی جس طرح روش ہے اس کے تحت خالق کائنات جو ہے ایسے لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ اللہ کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں خالق کائنات کو اچھے طریقے سے یاد کیا۔ خالق کائنات اپنے بندوں سے ان کو یاد کرواتا ہے اور ان کا ذکر کرواتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو من کل الوجوہ میری جانب متوجہ رہے۔ اور خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو صادق ہیں، جو سچے۔ یہ تمام آیتیں جو ہیں اگر آپ ان کو مد نظر رکھیں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ غوث پاک نے خالق کائنات کو ایسے یاد کیا کہ آپ کی یاد جو ہے وہ بے مثال ہے۔ آپ نے کئی سال عراق کی وادیوں میں، عراق کے جنگلوں میں، لک و دک صحرا میں اللہ اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جبکہ نہ کوئی چیز کھانے کو ملتی تھی اور نہ ہی کوئی پینے کو۔ ایسے حالات میں غوث پاک شہنشاہ بغداد کئی سال عراق کے جنگلوں میں اللہ اللہ کی، اور جس بزرگ کا بھی آپ ذکر پڑھیں، جن کا ذکر دنیا کرتی ہے، آپ کو ہر ولی کے حالات میں ذکر اللہ جو ہے
یہ نمایاں طور پر نظر آئے. ہر ولی نے اللہ کا ذکر کیا اور دنیا والے جو ہیں ہر اس ولی کا ذکر کرتے ہیں جس نے خالق کائنات کو یاد کیا. خواجہ اجمیری ہوں، خواجہ نقشبند ہوں یا غوث پاک شہنشاہ بغداد، ان تمام بزرگوں نے اللہ اللہ کی ہے اور اللہ کی مخلوق جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ بلند کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کی راہ چلو جو میری طرف متوجہ ہو. یہ جاننا کہ کون سے لوگ خالق کائنات کی طرف متوجہ ہوئے یہ ضروری ہے. ان کی پیروی کرنے سے پہلے پیروی تب کی جائے گی جبکہ ہم یہ جان لیں کہ وہ کون لوگ تھے. اولیاء اعظام کے جو تذکرے ہوتے ہیں وہ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ سامعین سننے والے جو ہیں ان کی عملی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر کے رشک کریں اور دین اسلام کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دے کر خالق کائنات کی خوشنودی کا سبب بنے. اس لیے اس لیے جب کسی مجلس میں اللہ کے کسی ولی کا ذکر ہوتا ہے تو مدعا یہ ہوتا ہے کہ اس ولی کامل نے ہماری طرح اس دنیا میں زندگی بسر کی. وہ اہل و عیال والے تھے، ان کی دنیاوی مصروفیات ہوا کرتی تھی، ان کی اولاد تھی، ان کے بے شمار دیگر مسائل تھے. وہ اس دنیاوی زندگی میں اسی طرح زندگی گزارا کرتے تھے جس طرح کہ ہم گزار رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی گزارنے کا انداز اور ان کی زندگی گزارنے کا انداز مختلف. وہ اس دنیا میں رہ کر زندگی کا ہر لمحہ یاد خدا میں گزارتے تھے اور ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل رشک ہے کہ ہمارے جتنے دنیاوی مسائل ہیں ان کے بھی تھے، باوجود مشترک مسائل کے ان کی زندگی جو ہے وہ ہماری زندگی سے کروڑہ بار جو ہے وہ بہتر اور نمایاں. یہ بات یہ کیوں فرق ہے؟ اس لیے ان کے کارنامے جو ہیں، ان کی یاد الہی جو ہے، ان کا اخلاص فی اللہ جو ہے، ان کا علم اور عمل دونوں میں جو یگانگت ہے، یکسانیت ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں میں قوت عمل اجاگر ہو، پیار اور محبت کا دائیا اور جذبہ پیدا ہو. غوث پاک شہنشاہ بغداد کو ہر زمانے کے علماء نے نظم میں، نثر میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں، انگریزی میں، دیگر زبانوں میں، ترکی وغیرہ میں، جہاں بھی آپ کا نام پہنچا لوگوں نے آپ کے تذکرے کیے. پنجابی میں تذکرہ ہو تو اصل مقصد تذکرہ ہے، لفظ نہیں ہے. لفظوں سے جو مراد ہے وہ مقصود ہوا کرتا ہے. تو خوش طرح باشد کہ سر دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگراں. بہتر طریقہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو اپنی جانب کشش کرے. اگر کسی مجلس میں پنجابی پڑھ کر دنیا کو، افراد کو، سامعین کو، سننے والوں کو راغب کیا جا سکتا ہے تو وہاں پنجابی میں گفتگو ہونی چاہیے. اور اگر کسی مجلس میں اردو ذریعہ تبلیغ بن کر کشش کا سبب بن سکتا ہے تو وہاں اردو زبان جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. یہ تمام ذرائع ہیں، وسائل ہیں، یہ سبب ہے. اصل مقصد جو ہے وہ جذبہ ایمانی کو اجاگر کرنا ہے جس طرح سے بھی ہو. شعر پڑھنا، شعر لکھنا بنفس سے ہی کوئی بری بات نہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ شعر میں ہے کیا. جس طرح بات اچھی بھی ہوتی ہے، نثر کی بات اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. صرف بات جو ہے اس کا کوئی وزن نہیں. اگر بات اچھی ہے تو اس کا سوسائٹی میں اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک مقام ہے. اسی طرح شعر جو ہے اگر اس کا مقصود کوئی معیاری ہے تو وہ گفتگو شعر کی جو ہے وہ بھی معیاری ہے. اور اگر شعر جو ہے وہ لغو ہے
تو اس کا مقصود جو ہے وہ بھی لغو ہے۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً کہ اشعار میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، 4 مصرے ہوتے ہیں، جب 2 مصرے پڑھے جاتے ہیں، 4 مصرے پڑھے جاتے ہیں تو آدمی جو ہے وہ واہ واہ کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشعار اظہار بیان کا وہ سب سے بہتر، سب سے اچھا اور پرکشش ذریعہ ہے جو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس لیے ایسے صوفیاء اعظام ہیں جو اولیاء اعظام کے ساتھ محبت رکھتے رہے ہیں، اور ایسے علماء نے جو ان کے ساتھ وابستگی رکھتے تھے، انہوں نے اپنے مشائخ کے بارے میں اپنی اپنی زبانوں میں ان کی تعریف کی اور اپنا ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد کے بارے میں آپ نے نظم میں کبھی تو یہ سنا کہ تمام ولی آپ کے زیر نگی تھے، کبھی یہ سنا کہ آپ کے توسط سے ہی ولایت ملتی ہے، کبھی یہ سنا کہ آپ کی نظر سے چور کتب بن جاتے ہیں، کبھی یہ سنا کہ مردوں پر جب آپ کی نظر پڑی تو وہ زندہ ہوئے۔ یہ سب آپ کی کرامات ہیں جو کتابوں میں مستند مورخین نے، مستند حوالوں کی روشنی میں، باجت الاسرار وغیرہ، قلائد الجواہر وغیرہ، یہ ایسی کتابیں ہیں جو بڑی مستند ہیں اور آپ کے قریب کے زمانے کی کتابیں، ان سب میں یہ باتیں لکھی۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد امت محمدیہ میں ایک ایسے بطن جلیل گزرے کہ جن کا ساری دنیا اسلام کے علاوہ ایسے لوگ جنہوں نے اسلام پر کام کیا، خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ وہ یہودی ہیں، انہوں نے بھی تذکرہ جو ہے وہ بڑا ہی نمایاں کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غوث پاک کا علم اور عمل، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے عمل، اگر یہ دونوں الگ الگ رہیں تو یہ زیادہ مفید نہیں ہوتے۔ اگر علم ہے تو وہ ایک تھیوری پر جب پریکٹیکل نہ ہو تھیوری کے ساتھ تو تھیوری بیکار رہ جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی تھیوری جاننے کے علاوہ پریکٹیکل کرنا چاہے تو اس میں بہت سی غلطیوں کا امکان ہوتا ہے، وہ بھی مکمل نہیں ہوتی۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث، حضور فرماتے ہیں کہ العلم بدون العمل وبال، علم عمل کے بغیر وبال ہے، تباہی، بربادی، اور والعمل بدون العلم دلال، اور عمل بغیر علم کے گمراہی۔ اس لیے علم اور عمل اگر ان دونوں میں یکسانیت ہو، یکجہتی ہو، ایک جگہ یہ مجتمع ہو، تب یہ دونوں جو ہے انتہائی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص عالم ہے اور اس کا کام جو ہے وہ کسی ولی سے بہتر ہے، یہ بات سطحی، یہ بات سطحی۔ اگر عالم عمل بھی ہے اس کا مقام بڑا عرفہ ہے، اور ایسے ہی جتنے صوفیاء اعظام گزرے وہ عالم بھی ہوا کرتے تھے اور وہ عامل بھی ہوا کرتے تھے۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد زہد، ریاضت، علم، تقوی، اخلاص، ایثار، ان تمام اوصاف کے مجموعہ تھے۔ آپ کا اپنا ارشاد ہے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں نے علم کو ایسے راست طریقے سے، ایسے صحیح طریقہ سے، ایسے مناسب طریقے سے حاصل کیا کہ علم کے حصول کی وجہ سے خالق کائنات نے مجھے قطبیت کبریٰ کے رینک پر پائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ پیر صاحب۔ یہ ارشاد کہ روح زمین کے اولیاء اعظام آپ کے زیر فرمان تھے، زیر نگین تھے، آپ کے قدموں تلے تھے، یہ آپ کا ایک اپنا ارشاد ہے۔ قدمی حاضر ہی
अला रकाबत कुल वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। ये आपका अपना इरशाद। और बाद के उलमा ने क्या इस बात को तस्लीम किया, क्या कहीं लिखा है? और ये बात जो मेरे मुताले में गुजरी, मैंने देखा है कि उलमा ने इसकी तस्दीक की है और सूफिया ने इसे तस्लीम की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हूँ, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद हूँ, शहाबुद्दीन सुरवर्दी हूँ, या सलासिल अरबा के मशाइख में से कोई भी शेख तरीकत हो जिसने कुछ लिखा है और अगर गौस पाक के बारे में कलम उठाया है तो इस बात की तस्दीक की। तफसीर रुहुल मानी अल्लामा सैयद महमूद अलूसी, अस्सैफुल मसलूल काजी सनाउल्लाह पानीपती फारसी, तफसीर रुहुल मानी अरबी की किताब, अल्लामा सैयद अलूसी जिनका दरबार अक़दस बगदाद शरीफ में हजरत मारूफ काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार के बिल्कुल बायां था, उन्होंने तफसीर लिखी है कुरान मजीद की। ये दोनों बुजुर्ग और हजरत मुजद्दद अल-अफसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो पाक और हिंद की सरजमीन में नक्शबंदी सिलसिला के बहुत बड़े रहनुमा थे, जो अपने जमाने के मुजद्दद थे, जिन्होंने दीन इस्लाम की बेपनाह खिदमत की। इस तरह फारसी की किताब समसामुल कादरिया, इन किताबों में ये लिखा है कि सूफियाए इज़ाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गौस पाक शहंशाह बगदाद कुतुबियत कुबरा पर ऐसे फायज हैं कि ज़हूर क़यामत तक, ज़हूर इमाम महदी तक फैज़ विलायत जो है वो आपके तवस्सुत से रूह ज़मीन के औलिया इज़ाम को मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। आप फरमाते फमन फी औलिया इल्लाह मिस्ली, औलिया में कौन है जिसका मकाम मेरी तरह है? अनल हसनियो वल मुख्दा मकामी वाकदामी अला उनुके रिजाली, मैं हसनी और हुसैनी हूँ और मेरा ये कदम औलिया इज़ाम की गर्दन पर है। मियां साहब ने एक ऐसे शख्स का वाकया, जिसने ये ऐलान सुना, ऐलान सुनने के बाद अपने इल्म और अपने तकवा के तकब्बर में आकर उसने कहा औरों की गर्दन पर तो होगा, मेरी गर्दन पर नहीं। मियां साहब ने एक किताब लिखी पंजाबी में और उसका नाम रखा किस्सा शेख सिनान। शेख सिनान अपने वक्त का एक बहुत बड़ा दरवेश था, उसने तकब्बर किया। मुअर्रिखीन ने यह लिखा है, जो ही उसने तकब्बर किया उसकी दरवेशी और उसका तमाम हाल और उसकी विलायत सल्ब हो गई, यहां तक कि वो दायरा इस्लाम से बाहर जा रहा था। शेख अत्तार जो उनके मुतक़िद थे, वो गौस पाक शहंशाह बगदाद की खिदमत में थे, उन्होंने शेख साहब ने अर्ज किया कि हुजूर मेरे मुर्शिद जो हैं अगर वो बेगाना हो गए हैं, अगर वो गलती कर बैठे हैं तो आप ऐसे लोगों को भी वली बनाते हैं जो चोर होते हैं, वो तो वली थे, उनसे गलती हुई, आप मेहरबानी फरमाएं। तो गौस पाक ने दोबारा मेहरबानी फरमाई और वो फैज़े वलायत पर गामजन हुए और फायदे। गौस पाक शहंशाह नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। पंजाबी किताब वही जो पढ़ रहे थे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि औलियाए इज़ाम में गौस पाक शहंशाह बगदाद जो है उनका वो मकाम अरफा है कि रूह ज़मीन के औलियाए इज़ाम में ये बात तस्लीम शुदा है। सगे दरगाह मीरा शो चुखाही कुर्ब रब्बानी के बर शेरा शरफ दारत सगे दरगाह मोतक़िदीन जो है उन्होंने गौस पाक शहंशाह बगदाद के बारे में बड़े ही प्यारे अंदाज में मुनाक़िब पेश किए हैं, किताबें लिखी और कई कसीदे लिखे। मैंने गौस पाक शहंशाह बगदाद के हुजूर 5-6 मरतबा हाज़िरी दी है और इंशाअल्लाह
2-3 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह 6 तारीख को मेरी रवानगी है बगदाद शरीफ, और चंद दिन जो है वो वहाँ इंशाअल्लाह हाजिरी देने का शर्फ हासिल होगा। बगदाद दरबार तेरे अर्जा दुखिया रोके सना चलिया, और तेरे हिजर विच जेड़े गंभीर बन गए दिल दे दा वो आके सना चलिया। दस्त बस्ता विच तेरे हजूर अदबू करदा जारियां हंजू वसा चलिया, चोली पवे जे खैर ते करम समझा, आरफ मंगता करदा सदा चले। चलन दे रे दजला जड़ा ये बिल्कुल बगदाद के अगे पीछे चल रहा है। दरिया दजला जो है ये बगदाद को घेरे हुए, तो जिस मकान में हम रहते थे वहाँ से दजला जो है वो बिल्कुल करीब बैठा था, वो नजर आता था। तो मैंने दजला की लहरों को पैगाम दिया, ए दजला दी लहरों पैगाम मेरे दरे गौस नित पहुँचाने रहना। ये पंजाबी और पटवारी जो है ना, ये अल्फाज जो है ये मिक्स है ज़्यादातर, इसमें पटवारी लोग जो है वो पढ़ते हैं, तो पंजाबी से हटकर हमें वो जो पटवारी जबान है उसके करीब लिखना पड़ता है। दजला दी लहरों पैगाम मेरे दरे गौस नित पहुँचाने रहना, वाओ ठंडियो चुलदियो वास्ताए उथे मेरे ये दर्द ले जाने रहना। सुबह शाम लहर दिया मेरिया नू मेरे वास्ते फेरे नित पाने रहना, और पापा वास्ते शायद चा कर्म होवन आरफ दुखड़े मेरे सुनाने रहना। कूचे कूचे महल्ले हर जर्रे ताई संग संग नू मैं सलाम आखा, नक्श नक्श हर बेल मजार दी नू रंग रंग नू मैं सलाम आखा। शान पाक मजार दे पंछियां दी फंग फंग नू मैं सलाम आखा, और हुसन मंदारफ तेरे शाहजादे अंग अंग नू मैं सलाम आखा। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, पीर साहब। टुर चले मुसाफिर सरकार मीरा वापसी पर, टुर चले मुसाफिर सरकार मीरा, हम 5 आदमी थे। टुर चले मुसाफिर सरकार मीरा अंजू चौंदियां दा ख्याल रखना, करी दूर ना खास दरबार विचू जिगर नाल अपने लजपाल रखना। मेरे कलब विच शमा हकीकतां दी नजर करम सेती सदा बार रखना। तेरा आरिफां रेहा में नित तेरा, तेरा आरिफां रेहा में नित तेरा, इयो चाल रखना इयो हाल रखना। अल्लाह ताला हमें औलियाए इज़ाम के तज़किरे करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, सलाहियत जो खर्च की जाती है उसका कोई मकसूद होता है। किसी जगह भी सलाहियत आप खर्च करें, वक्त खर्च करें, सरमाया खर्च करें, और अपनी एनर्जी जो है आप किसी भी जगह खर्च करें, तो आपका कोई ना कोई मकसूद हो, और अगर मकसूद नहीं है तो आपका वो तमाम इसराफ में चला जाए। आप जो भी खर्च करेंगे वो सब इसराफ होगा अगर मकसूद जो है वो सही नहीं। गौसे पाक शहंशाह बगदाद जो है वो उम्मत मुहम्मदिया में एक बाकमाल वली गुजरे, उनका आज हमने तज़किरा किया। तज़किरा करने से जो हमारा मुद्दा और मकसद है वो ये है कि हम तकारीर सुनते हैं, ये आम हमारा जो रुझान है, यह तरीक़ेकार, तकरीर सुनते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन उस तकरीर का जो मकसद है, जिस बात को मद्देनजर रखकर वो मजलिसें मुनक्कद की जाती हैं, वो तकारीर मुकर्रर होती हैं, उनको हम भूल जाते हैं। असल मकसद हमारा जो है वो दीन इस्लाम की तरफ रग़बत है। दीन इस्लाम के साथ हमारी वाबस्तगी जो है ये जिस कदर मजबूत होगी, जिस कदर हम दीन इस्लाम को समझ पर
समझ करके उस पर अमल पैरा होंगे, उसी कदर खालिक कायनात के नज़दीक हमारी कुर्बत होगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम दीन इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करें, दीन इस्लाम की तालीमात हासिल करें, अच्छी मजलिसों में बैठें और दिमागी, ज़हनी, कल्बी, जिस्मानी, अखलाकी, इखलासी, ये सारी जितनी भी कमजोरियां हैं उनको हम दूर करें। और जब ये बीमारी दिल की किबर है, नखवत है, गरूर है और गीबत है, कत्ल गारत है और दीगर नफ्स अम्मारा की जितनी भी बुरी आदतें हैं, जब इनको हम अपने बदन से, ख्यालात से, जिस्म से और अपना ज़ाहिर और बातन जो है उसको एक कर डालेंगे, उस वक्त अल्लाह ताला की कुर्बत जो है वो हमें मुयस्सर है। और ये उसी सूरत में है कि हम मजालिस में जो अच्छी बात सुने उसको मजबूती से पल्ले बांधे और नेकी के कामों में मसरूफ हैं, बुराइयों से बचें, बुरे लोगों की सोबत से बचें। मसाजिद जो अल्लाह के घर हैं, ये सबसे पाकीज़ा मकामात है। मसाजिद का माहौल जो है ये पाकीज़ा होता है। मस्जिदों में आना चाहिए, मस्जिदों को आबाद करना चाहिए और अपनी औलाद जिसको हम यहाँ मंगवा चुके हैं या मंगवा रहे, उसको साथ रखें, खुद उनके सामने अमली नमूना पेश करें और अपनी औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता करना चाहिए। आप तो अभी यहाँ 15 साल हुए होंगे या शायद 10 साल, कुछ साथियों को 10 साल, कुछ को 15, शायद किसी को 20 हो। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको थोड़े साल हुए यहाँ रहते हुए, लेकिन हमें बरतानिया रहते हुए 30 साल गुजर गए। वहाँ रहने वाले मुसलमानों की जो हालत ज़ार औलाद की वजह से, वो बड़ी ही काबिल अफसोस, काबिल तअस्सुफ और काबिल परेशानी। बड़े बड़े लोग जो बरादरी के एतबार से अपने आप को बड़ा सुकून समझते थे, जो माली लिहाज से अपने आप को अमीरुल उमरा कहते थे, हमने ये देखा है कि मुसलमानों की बच्चियां हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ बगैर नकाब थे। ये इतने वाक़यात हैं आजकल कि अगर मुसलमान बहसीत मजबूरी कोशिश करें तो वो उसका मदावा नहीं बन सकते, वो उसमें सद्देरा नहीं बन सकते, वो रुकावट नहीं डाल सकते। इसलिए कि यूरोप का कानून ऐसा है, वो आज़ादी देता है, वो मुसलमानों के लिए पूरा यूरोप जो है ये मजहबी एतबार से मुफीद नहीं, माली लिहाज से है। एक तरफ माल है, एक तरफ दीन है। अगर हमने यूरोप में रहना है तो इस्लामी तालीमात ने जो हमें सिखाया है, ऐसे माहौल में जहां आप दीन इस्लाम अपना जो है उसको महफूज न रख सके, आपका रहना हराम, हमारा रहना हराम। ये क्लियर बात है, ये दीन इस्लाम का तयशुदा मसला है। लेकिन चंद बातें, आप दारुल हरब में रह सकते हैं, आप तिजारत पेशा है, तिजारत करते हैं और आप दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं, यहां आप मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी के साथ साथ अगर दीन इस्लाम को आप सीने से लगाए रखें और खुलूस और इसार का मुज़ाहरा करके अपनी औलाद के लिए इस्लामी माहौल क्रिएट करके मुसलमान बच्चों को, आइंदा नस्ल को दीन इस्लाम पर गामज़न रखने के लिए पूरी पूरी मेहनत करें, ये हमारा एक जायज जरिया है यहाँ रहने का, एक जायज सबब बन सकता है। वगरना हम में से हर वो शख्स जो अपनी औलाद को यहाँ लाएगा और उसकी औलाद दीन इस्लाम से बहकर बेदीनी की तरफ राग़िब होगी, हम में से हर एक आदमी काबिल मुआख़ज़ा होगा। इसलिए अहबाब किराम, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है, ये एक अमली बात है,
جو کہ ہمارے مشاہدے میں روزمرہ آتی ہے۔ اس لیے آپ ساتھیوں سے جو یہاں آباد ہو رہے ہیں، جن کے بچے یہاں آ رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی وابستگی مساجد کے ساتھ رکھیں اور مساجد کے ماحول کو اتنا مضبوط کریں کہ یہاں کے معاشرے کے ہماری جو نئی نسل پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کو ہم کسی نہ کسی طرح سے کم کر سکیں۔ مکمل ہم انہیں ختم نہیں کر سکتے، لیکن انہیں کم کر سکتے اور اپنی اولاد کو باہر کی سوسائٹی سے کوشش کریں کہ دور رکھیں، لیکن اسکول کا ماحول ہے، کام کا ماحول ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ اس لیے جو بھی وقت آپ مسجد کے ساتھ دے سکتے اولاد کو ساتھ رکھیں، اولاد کو دینی تعلیمات سے بہرور کریں اور اپنی عملی زندگی ان کے لیے نمونے کے طور پر پیش کریں تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ دین پر راغب رہ سکیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں صرف آپ کے مجمع سے کہہ رہا ہوں۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے حاضرین، کیا تم اس بات پر شاہد ہو کہ میں نے دین اسلام کا پیغام پہنچایا؟ آپ نے 2 3 4 بار پوچھا۔ صحابہ کرام نے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہم شاہد ہیں اس بات پر کہ آپ نے اپنی زندگی کے تمام تر لمحات دین اسلام کی خدمت پر وقف فرمائے اور کوئی آپ کی زندگی کا ثانیہ جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کے بغیر نہیں گزرا۔ آپ نے فرمایا، تم اس بات پر اگر گواہ ہو تو جو آدمی سن رہا ہے اس کا یہ کام ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، ان کا یہ کام ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عثمان غنی، یہ 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یہ اپنے وقت کے امیر الامراء تھے، یہ تاجر پیشہ تھے، ان کی تجارت تھی، یہ بڑے امیر تھے اور بڑی سکھ کی زندگی، آرام کی زندگی، چین کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے مخالف نہیں تھے۔ لیکن جب انہوں نے دین اسلام کی حقانیت کو قلب و ذہن سے اچھے طریقہ سے دیکھا، بھالا اور قبول کر لیا تو اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو کلمہ پڑھا، یہ جو اقرار کیا، یہ جو حضور پر ایمان لائے، اس کے ساتھ ہی ان کی تجارت کے جتنے اثاثے تھے، ان کے پاس جتنے اموال تھے، انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے حضور کے قدموں پر نچھاور کیے اور وہ سرمایہ، وہ ایثار، وہ اخلاص، وہ قربانی اور وہ فدائیت جو حضور نبی کائنات کے ارشادات پر وہ پیش کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں اسلام جو ہے وہ صحرائے عرب میں پھیلا اور عرب کی فضاؤں سے نکل کر ساری دنیا میں اس کا ڈنکا بجنے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کوئی بھی کام جو ہے صلاحیت خرچ کرنے کے بغیر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ حضور نبی کائنات نے جب دین اسلام کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش فرمائی تو آپ کے گھر والے، قبیلے والے، شہر والے، ملک والے اپنے اور برائے سب دشمن ہو گئے۔ آپ کو طرح طرح کے لالچ دیے، آپ پر پتھروں کی بچھاڑ کی، آپ کے جسم کو زخمی کیا، آپ کے جسم سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ آپ کو اپنا وطن عزیز، اپنا جو شہر تھا وہ بھی چھوڑنا پڑا۔ لیکن حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین اسلام کے پیغام کو پہنچانا، اس کو ہر غم پر، ہر تکلیف پر، ہر مصیبت پر ترجیح دی اور ہر ایثار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین اسلام جو ہے وہ آج ہمارے سینوں میں، آج قرآن ہمارے ہاتھوں میں، ہم تک جو دین اسلام پہنچا ہے اس پر کروڑوں انسانوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کا ایثار ہے اور کئی صدیوں کے مسلمان جو ہیں ان کی یہ کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج دین اسلام کی دولت جو ہے وہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ ہمیں یہ گو ورثے میں ملی ہے،
لیکن تاریخ ماضی جو ہے اگر آپ اس کے ورق گردانے تو آپ کو اس بات کا کبھی احساس ہوگا کہ اس میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی قربانی ہے۔ اس لیے احباب کرام وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی اور طریقہ ہی زندگی اپنائے تو وہ شخص جو ہے وہ خسارے میں ہے، یہ قرآن کا ارشاد ہے۔ اس لیے ہمیں صوفیاء اعظام کی زندگی سے یہ سبق لینا چاہیے۔ وہ ہم میں سے تھے، ان کی ضروریات ہم جیسی تھیں، لیکن انہوں نے علم حاصل کیا، انہوں نے تقوی اختیار کیا، انہوں نے اللہ اللہ کی، اور وہ دوسروں کے لیے نمونہ اور مشعل راہ بنے، اور لاکھوں کروڑوں انسانوں نے ان کی وجہ سے دین اسلام کی ہدایت جو ہے اس سے اپنے سینوں کو منور کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اعظام کے نقش پا میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود ما صفا دامہ قدر، اچھی بات پر عمل کرنے کا اور بری بات کو چھوڑنے کا اللہ تعالی ہمیں ملکہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من